مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان. بسنت کا تہوار جسے آج ہم بہت خوشی سے منا رہے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس بسنت میں اڑائی جانے والی پتنگوں کی ڈور کا سرا تاریخ کے ایک ایسے باب سے ملتا ہے جسے پچھلے 300 سال سے بڑی چالاکی سے چھپایا گیا ہے. ہم اسے بسنت کہتے ہیں، ہم اسے ثقافت کہتے ہیں، لیکن تاریخ کی پرانی کتابیں کچھ اور ہی حقیقت بتا رہی ہیں. کیا یہ واقعی بہار کا جشن ہے یا ایک ایسے انسان کا ماتم جس نے تاریخ پنجاب میں مذہبی نفرت کی بنیاد رکھی؟ اس کہانی کا آغاز آج کے لاہور سے نہیں بلکہ 1734 عیسوی کے سیالکوٹ سے ہوتا ہے. یہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا. سیالکوٹ کے ایک مقامی مکتب میں تمام مذاہب کے طلاب دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. تاریخ کے مطابق اسی مکتب میں ایک دن ایک تنازع کھڑا ہوا کہ جب ایک ہندو طالب علم حقیقت رائے نے مسلمانوں کی روایات پر اعتراض کیا اور ان روایات کا تمسخر اڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی لخت جگر پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں شدید گستاخی کی. مسلم طلاب نے اس کی اس گستاخی پر شدید رد عمل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. یہ واقعہ کوئی تاریخی افسانہ نہیں ہے بلکہ اس کی تمام تفصیلات تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہیں. لالا سوہن لال سوری جو سکھ دور کے سرکاری مورخ تھے، انہوں نے یہ واقعہ تفصیل سے اپنی کتاب عمدۃ التواریخ کی پہلی جلد میں لکھا ہے. اسی طرح مشہور مصنف گنیش داس وڈیرا نے اس واقعہ کو اپنی کتاب چار باغ پنجاب میں لکھا ہے. بالآخر یہ معاملہ حاکم لاہور زکریا خان کے پاس گیا. ہزاروں کا مجمع عدالت کے باہر موجود تھا. شہر کے قاضی نے فیصلہ دیا کہ معاملے کی معافی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ حقیقت رائے اسلام قبول کر لے. ہم قاضی کے اس فیصلے کو اسلامی فیصلہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ فیصلہ اصلاً عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا، کیونکہ اسلام کہیں پہ بھی جبرن کسی پر دین مسلط کرنے کا حکم نہیں دیتا. بہرحال حقیقت رائے نے قاضی کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. نتیجتاً قاضی کے حکم پر حقیقت رائے کو سزائے موت سنائی گئی. تاریخ کے مطابق جس دن حقیقت رائے کو پھانسی دی گئی یہ بسنت پنچمی کا دن تھا. اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بسنت پنچمی کیا ہے. ہندو تقویم کے مطابق بہار کی آمد کو بسنت پنچمی کہا جاتا ہے. بسنت کا مطلب ہے بہار اور پنچمی یعنی پانچواں دن. بہار کا یہ پانچواں دن علم و فن کی دیوی سرسوتی دیوی کی پوجا سے منسوب ہے. اس دن ہر طرف زرد رنگ دکھائی دیتا ہے. زرد پکوان پکائے جاتے ہیں، زرد کپڑے زیبتن کیے جاتے ہیں کیونکہ زرد رنگ سرسوں کے کھلتے ہوئے پھولوں کی علامت ہے کہ جسے زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن سن 1741 کی بسنت نے شہر لاہور میں ایک نیا رخ اختیار کر لیا. جس دن پورا شہر جشن بہارا کے رنگوں میں رنگا تھا، ہندو برادری نے حقیقت رائے کی موت کی وجہ سے اس دن کو یوم سوگ منایا. کہا جاتا ہے کہ اس کی یاد میں ہندوؤں نے سیاہ اور زرد پتنگیں ہوا کی طرف اڑانا شروع کی تاکہ اس کی روح کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے کہ ایک معصوم کی روح آسمانوں میں آزاد ہے. یہ تھا وہ بیج جو ایک ثقافتی جشن کے بیچ ایک خاص واقعہ کی یاد اور نفرت کی زمین پر بویا گیا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ دن جو ایک مخصوص شخص کی موت اور سوگ میں شروع ہوا تھا وہ ایک عظیم الشان جشن میں کیسے بدل گیا. وقت کا پہیہ گھوما، پنجاب پر سکھوں کی حکومت آئی. مہاراجہ رنجیت سنگھ وہ پہلا حاکم تھا جس نے ہندوؤں کے اس مذہبی سوگ کو ایک شاہی جشن میں بدل دیا. تاریخی ریکارڈز کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ کروڑوں روپے اس تہوار پر پتنگوں اور تحفوں کے نام پر لٹایا کرتا. یہیں سے مسلمانوں نے بھی انجانے میں اسے صرف ایک کلچرل ایونٹ سمجھ کر منانا شروع کر دیا. وہ بھول گئے کہ اس تہوار کی بنیاد ان کے پیارے نبی اور ان کی لخت جگر پاک بی بی سیدہ کی گستاخی پر رکھی گئی. پھر 1849 میں انگریز برٹش راج آیا. گوروں نے یہ دیکھا کہ یہ میلہ مقامی لوگوں کو مصروف رکھتا ہے تو انہوں نے اسے اور ہوا دی. انگریزوں کے دور میں لاہور میں بسنت کلب بنوائے گئے. چھتوں پر ہونے والی پارٹیاں اور محفلوں میں ہونے والے رقص اب لاہور کی پہچان بن چکے تھے. 1947 میں پاکستان بنا مگر افسوس ہم آزادی تو لے آئے مگر سرحد کے اس پار سے کچھ کبھی رسومات اور تہوار بھی اپنے ساتھ لے آئے. یا یوں کہیے کہ ہندو یہاں سے جاتے ہوئے اپنا یہ تہوار لاہور میں چھوڑ کر چلے گئے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ پنجابی مسلمان اپنی ہی تاریخ سے ناآشنا ہے.
जब ये त्यौहार पूरी तरह पंजाबी मुसलमानों के हाथ में आया तब इसने अपना असली खूनी रंग दिखाना शुरू किया। इस त्यौहार को मनाने वाले नौजवानों की जानिब से आजकल एक दलील दी जाती है कि हम तो केमिकल डोर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम तो सादा धागा इस्तेमाल करते। साइंस कहती है कि जब धागे पर केमिकल और कांच लगकर हजारों फुट की बुलंदी पर ये धागा तनता है और हवा का दबाव उस पर पड़ता है, तो उस तनाव की वजह से ये डोर एक तेज धार आरी में बदल जाती है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर जाते हुए किसी सवार से जब ये डोर टकराती है तो वो केमिकल हो या ना हो शहरग काट देती है। ये महज हादसा नहीं है बल्कि कत्ल है। पुलिस और डॉक्टर्स के आदाद और शुमार के मुताबिक 2006 से 2009 तक लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 119 नौजवान इस खूनी खेल की नजर हुए। इसके अलावा जानवरों की आलमी तंजीम पीटा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हजारों परिंदे आसमान में तनी इन डोरों के सबब कट कर मर जाते हैं। क्या किसी त्यौहार की कीमत इतना खून हो सकता है, या ये सारा खून और मासूम बच्चों की लाशें हर साल हकीकत राय की रूह को बलि के तौर पर पेश किया जाता है?